اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں آج کہ حدیث مبارکہ ہے قرب قیامت میں دو سورج ہوں گے۔ قرب قیامت میں ایک سورج ہوگا جو مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت بالکل قریب ہوگی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سورج کے طلوع ہونے سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ ایک، سورج مغرب سے نکلے گا۔ نمبر دو، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت بندہ توبہ بھی کرے گا لیکن وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پچھلی ویڈیوز میں نے یہ بتایا اور مکمل کوشش کی اس کی وضاحت کی کہ دو سورج سے کیا مراد ہے، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا کیا مراد ہے۔ بیسکلی وہ کوئی سورج نہیں ہے، وہ سورج سے مراد وہ نور کا سمندر ہے، وہ نور کا آفتاب ہے، وہ نور کا خورشید ہے جو کہ ذات امام مہدی علیہ السلام ہے۔ مغرب میں طلوع ہونے سے مراد یعنی کہ اگر ہم یہاں ہیں تو کعبہ جو ہے وہ ہمارا مغرب ہے، تو اس سے مراد مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام کا نور ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوگا۔ اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بند کیوں ہو جائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ توبہ کا دروازہ کھلنا چاہیے۔ جہاں پر توبہ نہیں ہو رہی تو توبہ وہاں پر ظہور کے بعد تو ہو جانی چاہیے، رحمت کے دروازے کھل جانے چاہیے، ہر ایک کے لیے معافی عام ہونی چاہیے، ہر ایک کو توبہ کا رستہ دینا چاہیے، ہر ایک کو وہاں تک اس بارگاہ تک رسائی دینی چاہیے تاکہ وہ سچی توبہ کر کے توبۃ النصوح کر کے دونوں جہان سنوار سکے۔ مگر فرمایا گیا کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب وہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں، جس طرح قیامت ہوگی، جب قیامت برپا ہوگی اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا۔ جب اللہ خود حساب لے گا، اللہ خود سامنے بھی آ جائے گا، ہر ایک سے حساب بھی لے گا، تو لوگ اس وقت ایمان لائیں گے، لیکن ان کا وہ ایمان لانا، رب کو ماننا، رب کو تسلیم کرنا کسی کام کا نہیں ہوگا، سود مند ثابت نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ لوگ جھکنے لگیں گے، لیکن فرمایا گیا ان کے کمر میں سریا ڈال دیا جائے گا، یعنی کہ ایک احساس دلایا گیا اس چیز کا کہ ان کی کمر جھک نہیں سکے گی، جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکے گی، کیونکہ توبہ کا دروازہ قیامت کے دن بند ہوگا۔ لیکن اس توبہ کا دروازہ جو قیامت کے دن بند ہونا ہے، اس کی ایک جھلک ظہور امام مہدی علیہ السلام کے دور میں بھی دکھا دی جائے گی کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ یعنی جو لوگ ذات امام مہدی علیہ السلام کی اگر مخالفت کرتے ہیں، بشریت میں امام مہدی علیہ السلام ہیں، مخالفت کرتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر امام مہدی علیہ السلام غیبت میں چلے جاتے ہیں، توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، لیکن جب سب پردے ہٹا کر آ جاتے ہیں پھر توبہ کا دروازہ بند ہے، پھر ان کا توبہ کرنا کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اگرچہ
جب بشریت کے پردے ہٹا کے وہ ذات آئے گی، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھے گی، پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی۔ جو مخالفین ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کے، جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی بشریت میں یا ان کی غیبت کے دوران ان کو یا ان کے ساتھیوں کو ستایا یا ان کو تنگ کیا یا فتوے لگائے، ان سب کے لیے پھر بھی گنجائش ہے توبہ کی۔ لیکن جب سب پردے ہٹا کر آ گئے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ یعنی مخالفین کو انصاف بھی فراہم کیا جائے گا، اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے معاشرے میں ان کے ساتھ انصاف بھی فراہم کیا جائے گا، روزگار بھی دیا جائے گا، ان کا خیال بھی کیا جائے گا، لیکن قربت نہیں دی جائے گی۔ میں کبھی دیکھتا ہوں، یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اپنے دشمنوں پر رزق تنگ نہیں کرتا، اپنے دشمن کو بھی وسیع دے دیتا ہے لیکن قربت نہیں دیتا، پیار نہیں دیتا۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے دور میں، دور سے مراد جب ظہور ہو جائے گا، کوئی چیز پردے میں نہیں رہے گی، اس وقت اگر لوگ ان پر ایمان لا کر ان کے قریب ہونا چاہیں، قریب نہیں ہو پائیں گے، وہ دور رہیں گے۔ ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے، قربت نہیں ہے۔ ویسے ان کو جو بھی دنیاوی سہولیات ہیں فراہم کر دی جائیں گی۔ اب وہ کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ جن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے، جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی ذات، امام مہدی علیہ السلام کے روحانی مشن یا امام مہدی علیہ السلام کے جو لوگ ہوں گے، جو معتقد ہوں گے، ان کی مخالفت کرتے رہے، ان لوگوں کو پھر دکھایا جائے گا، دیکھو یہی ذات ہے جس کی تم مخالفت کرتے تھے، یہی وہ ذات ہے، اس کے مشن میں تم لوگ رکاوٹ تھے، اب وہ حکومت بھی کر رہی ہے وہ ذات۔ پھر جب امام مہدی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مشرق سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جو اور قربت والے، محبت والے لوگ ہوں گے، ان کی روحیں اسی میں نکل جائیں گی، امام مہدی علیہ السلام ان کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک دن بھی اس دنیا نے نہیں ٹھہرنا، اسی وقت قیامت کا منظر ہوگا، اس وقت سورج قریب آ جائے گا، دنیا کا ٹیمپریچر جو سائنس کہتی ہے کہ آنے والے وقت میں 200 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا۔ یعنی بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ جب چولہے پہ کوئی چیز رکھتے ہیں، میرے خیال سے 96 ہے، لیکن اس وقت کیا ہو جائے گا؟ 200 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو اتنا درجہ حرارت ہو جائے گا، اس کے باوجود قدرتی چیزیں، آفات، اور پھر ایک گولا جو کہ فضا میں ہے، سائنسدان کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے، دنیا سے ٹکرائے گا، سور پھونکا جائے گا جو بہت ہی خوفناک منظر ہوگا، اور یہ دنیا اس سے 6 گنا بڑا وہ گولا ہے جو کہ اس زمین کی طرف آ رہا ہے اور ٹکرانے والا ہے۔ یہ سارا قیامت کا منظر، جو لوگ قیامت میں جہنم کا ایندھن ہوں گے، وہی لوگ قیامت کا جب برپا ہو رہی ہوگی اس دنیا میں، اس کا بھی ایندھن ہوں گے، جن پر توبہ کا دروازہ بند تھا۔ یہی وقت ہے جس نے توبہ کرنی ہے، ذات امام مہدی علیہ السلام تک رسائی کرنی ہے، یا چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اگر امام مہدی یا ان کی فوج یا ان کی تعلیم یا ان کے روحانی مشن کی مخالفت کی ہے تو یہی وقت ہے توبہ کرنے کا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے ہم تب کام کریں گے، ویسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح قیامت آ جائے گی نا، قیامت آنے کے بعد اس وقت عمل کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس وقت ریوارڈ کی گنجائش ہے۔ اسی طرح جب امام مہدی علیہ السلام اور دور آخر کی بات کرتے ہیں تو یہی وقت ہے ان کو تسلیم کرنے کا، ان کو ماننے کا اور ان کی فوج میں شامل ہونے کا۔ جو یہ کہے کہ ان کے ظہور کے بعد ہم کام کریں گے، اس وقت ریوارڈ کا وقت ہوگا، کام کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔
جو ان کی غیبت یا بشریت کے دوران جو لوگ جتنا کام کر سکیں گے اس کام کے مطابق وہ ٹائم ریوارڈ کا ہے، یہ ٹائم نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ امام مہدی کی نشانیوں کو ان کا تذکرہ کرنے کے لیے، اور ایک کتاب ہے دین الہی جو کہ لوگوں کو حق تک رسائی دیتی ہے، اس کو دنیا میں پھیلا دو۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے، جو جان دے سکتا ہے جان دے دے، پیسہ لگا سکتا ہے پیسہ دے دے، جو وقت لگا سکتا ہے وقت لگائے۔ یہی وقت ہے کچھ کر دکھانے کا، کچھ کر کے دکھانا ہے تو یہ وقت ہے بشریت اور غیبت کا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ظہور کے بعد وقت ہوگا، ظہور کے بعد ریوارڈ کا وقت ہے۔ وہ ریوارڈ جو ہوگا وہ اس وقت جو اس دور میں بشریت یا غیبت کے دور میں جن بندوں نے جو کام کیے ہوں گے اس کے مطابق ریوارڈ ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی سچی توبہ ہو جائے، وہ دو صورت یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اس زمرے میں نہ آئے کہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، تو اس کو چاہیے اللہ، اس کے رسول، غوث پاک یا مولا علی یا امام مہدی علیہ السلام کی طرف رخ کرے۔ ان کی طرف رخ کرنے کا ذریعہ یہ زبان نہیں ہے، ان کی طرف رخ کرنے کا ذریعہ آپ کا قلب اور نیت ہے۔ اگر آپ سچے من سے یہ نیت کرتے ہیں کہ آپ کو رب اس چیز سے محفوظ کرے کہ آپ کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، تو اپنے قلب کا انتخاب کر لیں۔ یہ آپ کو اس زمرے میں لے کر آ جائے گا کہ چاہے وہ وقت آئے آپ کی زندگی میں یا نہ آئے، لیکن آپ اس زمرے میں نہیں آئیں گے کہ آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو۔ اس کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر الہی کریں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں ہر دم پڑھتے رہیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔